بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ابن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اس سبق میں نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا جائے گا جو ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا وہ سب اس سبق میں بیان ہوگا۔ وَقَانَ لِنُوحِ ابْنُ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اور وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ وَرَأَى نُوحُ ابْنَهُ فِي الطُّوفَانِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا، پس کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ رعا فعل ماضی ہے، نوح اس کا فاعل ہے، فی حرف جر، الطوفان مجرور ہے۔ الطوفان کی الف لام جو ہے یہ علامت ہے اسم کی، یعنی جس کلمے کے شروع میں الف لام آئے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ ارکب جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف سے۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ کی طرف ٹھکانہ پکڑوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ نہیں ہے آج کے دن کوئی بچانے والا اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ عاصم جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بچانے والا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حال یحول حولا بمانا حائل ہو جانا، یعنی جب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک ان کے درمیان میں موج آ گئی اور ان کا بیٹا اس موج کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ وَحَزِنَ نُوحٌ عَلَى ابْنِهِ، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر بہت دکھ ہوا۔ وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ وَهُوَ ابْنُهُ، اور دکھ کیسے نہ ہوتا وہ ان کا بیٹا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطری محبت رکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ فطری طور پر ہی ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کا بہرحال وہ بیٹا تھا کہ ان کا دل خراب ہوا، انہیں غم ہوا، دکھ ہوا اپنے بیٹے کے اس طرح سے ہلاک ہونے پر۔ وَأَرَادَ أَن يَنْجُوَ ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسِ، انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کو قیامت کے دن جہنم سے نجات دلائیں، جبکہ کل اس کو پانی سے نجات نہ دلا سکے۔ ان النار اشد من الماء، بے شک آگ پانی سے زیادہ سخت ہے۔ اشد زیادہ شدید، زیادہ سخت، یعنی آگ کا جو عذاب ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، یعنی جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ انسان کے لیے گراں ہے بنسبت دنیا کے عذابوں سے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دنیا کا عذاب کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کا عذاب بہت ہی گراں ہے، مشکل ہے۔ اما وعدہ اللہ انہ ینجی اہلہ، کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو نجات دے گا؟ بلا، کیوں نہیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کریں۔ فَأَرَادَ أَن يَشْفَعَ لِابْنِهِ عِندَ اللَّهِ، پس انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اللہ کے ہاں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کریں۔ یشفع یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اس کا مصدر شفاعت آتا ہے بمعنی سفارش کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.